الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ واتباعہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب وليحكم الناس بالقسط وانزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. قال الله عز وجل في سورة الصف هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قال الله عز وجل في سورة آل عمران قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق اللہ العظیم. واجب الحترام برادران اسلام، ہمارے دین کی بنیاد اور اساس ایمانیات پر ہے. دین کے پورے ڈھانچے کی اصل ایمان ہے. ایمان کے بغیر نہ کوئی عمل قبول ہے، نہ کوئی نیکی قبول ہے، اور نہ ہی کسی کی نجات کی کوئی ضمانت ہے. قرآن و حدیث میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو ایمان کی دلیل اور علامت قرار دیا گیا ہے. جس شخص کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت نہیں ہے، اس کا سینہ نور ایمان سے خالی ہے. ایسے شخص کی عبادات منافقانہ عبادت ہے، اور منافقین کے بارے میں قرآن حکیم نے بڑی سخت وعید سنائی ہے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا. قرآن حکیم نے اہل ایمان کی بڑی نمایاں صفت یہ بیان کی ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ. ایمان والے لوگ وہ لوگ ہیں جن کے دل میں اللہ کی شدید محبت ہوتی ہے. پھر سورہ احزاب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی کی ذات گرامی جو ہے اہل ایمان کے لیے ان کی جانوں سے بھی زیادہ عزیز ہے. قرآن حکیم کے اس مضمون کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے ارشادات عالیہ میں بیان فرمایا ہے. یہ متفقن علیہ حدیث ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہے. حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کے دل میں اپنے والدین سے یا اپنی اولاد سے پوری نوع انسانی سے زیادہ محبت میری نہ ہو. پھر یہ ہے کہ اس مضمون کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بڑی پیاری حدیث سے واضح فرمایا ہے. یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے. حضرت عبداللہ بن حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ہم کچھ صحابہ دربار رسالت میں موجود تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا. تو حضرت عمر نے حضور سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تحب علی من نفسی الا من نفسی لہب انت من کل شیء الا من نفسی. یا رسول اللہ آپ کی ذات جو ہے میرے لیے تمام انسانوں سے زیادہ محبوب ہے ما سوى میری ذات کے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا
والذی نفسی بیدہ حتی اکون احب الیک من نفسک، اے عمر قسم ہے اس ذات کی جس قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تمہارا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک میں تمہاری جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہوں۔ اس پر حضرت عمر چونک اٹھے، کہا فَإِنَّهُ الْآنَ وَاللَّهِ لَأَنْ تَحَبَّ عَلَيَّ مِن نَفْسِي، یا رسول اللہ، اللہ کی قسم اس وقت مجھے آپ میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ تو قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الآن یا عمر، حضور نے فرمایا کہ عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے۔ اب حضور کی محبت جو ہے دراصل ایمان کی دلیل اور ایمان کی علامت ہے۔ ایک اور بخاری شریف کے حدیث میں قیامت کے دن جو شخص حضور سے زیادہ محبت کرے گا اس کا حشر قیامت کے دن حضور کی رفاقت میں ہوگا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دفعہ ہم مسجد نبوی سے حضور کے ساتھ میں باہر نکل رہا تھا تو دروازے پر ایک عرابی کھڑا تھا، ایک بدو کھڑا تھا، دیہاتی آدمی۔ اس نے پہلا سوال یہ کیا، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متى الساعہ، قیامت کب آ رہی ہے؟ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما اعددت لها، حضور نے فرمایا تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ فقال رجل واستکان، وہ آدمی جو ہے کچھ دیر کے لیے خاموش سا ہو گیا۔ ثم قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اعددت لها کبیر الصیام ولا صلاۃ ولا صدقۃ ولکن احب اللہ ورسولہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نامہ اعمال میں کوئی لمبے چوڑے اعمال تو نہیں ہے، لیکن میں اللہ اس کے رسول کے ساتھ شدید محبت کرتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا انت مع من احببت، قیامت کے روز تیرا حشر اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ تو محبت کرتا ہو۔ معلوم ہوا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے قیامت کے روز حضور کے ساتھ رفاقت کی ضمانت۔ اگر ہمارے دین اور ایمان کا دار و مدار اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے اللہ اس کے رسول کی محبت کے عملی تقاضے کیا ہے، ہمیں کرنا کیا چاہیے، حضور کی محبت کی علامات کیا ہیں، نشانیاں کیا ہیں، دلائل کیا ہیں۔ دیکھیے اللہ کے ساتھ محبت کی سب سے بڑی دلیل اس کی بندگی، اس کی عبادت اور اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے اختیارات میں کسی کو شریک نہ کرنا، یہ اللہ کے ساتھ محبت ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت جو ہے یہ حضور کی کامل اور اکمل اتباع ہے۔ گرچہ قرآن حکیم نے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کا بھی حکم دیا ہے، ایک ہی بریکٹ میں فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ اتباع کا حکم ہے۔ اطاعت اور اتباع میں بڑا ایک بلیغ اور لطیف سا فرق ہے۔ آپ جا رہے ہیں، چوک میں سرخ بتی آ گئی ہے، آپ نے گاڑی کو روک لیا ہے، آپ نے قانون کی اطاعت کی ہے، حکم ہے، یا یہ ہے کہ وارڈن کے ڈر سے جرمانہ ہوگا یا چلان ہوگا، آپ نے اطاعت کر دی قانون کی۔ اطاعت کسی کے حکم کی ہوتی ہے لیکن اتباع کسی کی شخصیت کی ہوتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کی پوری شخصیت کی اتباع جو ہے ہم اہل ایمان پر واجب ہے۔ اور دیکھیے کہ اتباع کے لیے متبوع سے محبت شرط ہے۔ حضور کا ہر قول، ہر فعل، ہر عمل، ہر طرز زندگی آپ کی پوری آپ کی پوری سنت، اس کی اتباع جو ہے ہر امتی پر واجب ہے۔ اور پھر جا کہ اس کے لیے بنیادی شرط کیا ہے؟ اللہ کے نبی سے شدید محبت۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن بھی پڑھا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی سنائی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کا معیار کیا بتایا ہے؟
فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعون، اے نبی اعلان کر دیجئے اگر تمہیں میرے ساتھ محبت ہے، اللہ کے ساتھ محبت، ابھی قرآن کی آیت میں نے سورہ بقرہ کی سنائی ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اہل ایمان کی نشانی یہ ہے کہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ سے محبت حضور کی زبان سے کہلوایا، اے نبی اعلان کر دیجئے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو۔ پورے کا پورا دین جو ہے فاتبعونی میں پوشیدہ ہے، پورے دین کا خلاصہ جو ہے فاتبعونی، میری اتباع کرو۔ اس میں اللہ کی محبت بھی آ جائے گی، اللہ کی اطاعت بھی آ جائے گی۔ پھر یہ ہے کہ اس کا اللہ تعالیٰ ہمیں دو اعزازات سے نوازے گا۔ اگر ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اس کی دلیل کے طور پر نبی کی اتباع کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ایسے شخص کو دو اعزاز سے نوازوں گا۔ پہلا اعزاز کیا ہے، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اس سے بڑا اعزاز کیا ہو سکتا ہے؟ وہ کائنات کا خالق مالک رازق جو ہے تم سے محبت کرے۔ اللہ کی محبت کے علاوہ انسان کو اور کیا چاہیے؟ اور دوسرا اعزاز یہ ہے کہ یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ جو ہے اپنی جامعیت کے اعتبار سے، فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے انتہائی جامع ترین اور بحر بے کراں ہے۔ اس کو بیان کرنا کہ ہم جیسے علمی کامائیگی رکھنے والے کو ان کے لیے ممکن نہیں ہے، لہذا ہمیں کسی نہ کسی گوشے کا سہارا لینا پڑتا ہے، حضور کی سیرت کا کوئی نہ کوئی گوشہ جو ہے بیان کرنا پڑتا ہے۔ شخصی اعتبار سے، ذاتی اعتبار سے حضور کی سیرت کا نمایاں ترین وصف یہ تھا کہ آپ نے ساری زندگی کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ کی زبان پر جھوٹ آئے ہی نہیں، نبوت سے پہلے بھی، نبوت کے اعلان کے بعد بھی۔ اور یہی چیز جو ہے ہمارے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبت کے دلیل کے طور پر امت مسلمہ پر بھی واجب ہے کہ زندگی کے کسی شعبے میں بھی وہ جھوٹ کا سہارا نہ لے۔ اور پھر یہ ہے کہ اگر ہم حضور کی سیرت کا یہ پہلو اپنائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ظاہری ترقی اور ترفع کے اعتبار سے، امن و امان کے اعتبار سے، سلامتی و خوشحالی کے اعتبار سے ہمارا معاشرہ جو ہے بے نظیر معاشرہ بن لے گا۔ پھر یہ ہے کہ حضور کی اس سیرت کا اتباع کے تصدق سے اللہ تعالیٰ ہم پر اپنے رحمتوں کا نزول فرمائے گا۔ اور پھر دوسری بڑی بات یہ کہ اگر ہم بصیرت امت جھوٹ بول جانا چھوڑ دیں، نبی کریم کی سیرت پر عمل کریں، تو ہمارا معاشرہ جو ہے وہ صغیرہ کبیرہ گناہوں سے پاک ہو سکتا ہے۔ آج معاشرے کے اندر کتنے جرائم ہیں، یہ جرائم اسی وجہ سے ہیں کہ ہماری زندگی جو جھوٹ سے پاک نہیں ہے، اللہ کے نبی کی سیرت پر ہم عمل نہیں کر رہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے دور کا واقعہ ہے۔ یہ حدیث جو ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے بیٹے شاہ عبدالعزیز، انہوں نے تفسیر عزیز میں یہ حدیث نقل کی ہے۔ علامہ شبلی نعمانی نے بھی اس کو اپنی سیرت میں بیان کی ہے کہ حضور کے دربار میں حضور کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اندر سارے کے سارے کبیرہ گناہ موجود ہیں، حضور میں زانی اور بدکار بھی ہوں، حضور میں چوری بھی کرتا ہوں، حضور میں شرابی پیتا ہوں، حضور میں جھوٹ بھی بولتا ہوں، حضور میں ان عادات کا اتنا ایڈکٹ ہو چکا ہوں، عادی ہو چکا ہوں، میں ان ساری عاداتوں کو چھوڑ نہیں سکتا، حضور میری رہنمائی فرمائے مجھے کیا کرنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ تم ایک چیز کو چھوڑ سکتے ہو، کہنے لگے حضور جو حکم کریں۔ فرمایا تم جھوٹ بولنا چھوڑ۔ اور حضور کے دربار میں بیٹھ کر اس نے عہد کر لیا صحابہ کی موجودگی میں آئندہ جھوٹ نہیں بولوں گا۔ وہ شخص چلا گیا۔ کچھ دنوں کے بعد جیسے وہ جس بات کا عادی تھا، بدکاری کے لیے اٹھا، شراب پینے کے لیے اٹھا، پوری ذہن میں آیا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں حاضر ہوا، حضور نے اگر پوچھ لیا کہ تو نے بدکاری کی ہے، شراب پی ہے، اگر میں نے اس کے ارتکاب اس جرم کو مان لیا تو مجھ پر دو حدود نافذ ہو، سخت ترین حدود ہے، اور اگر میں نے جھوٹ بولا تو نبی کے موجودگی میں نے عہد کیا ہوا ہے، حضور سے وعدہ خلافی ہو جائے گی۔ چنانچہ اس کو چھوڑ دیا، دونوں کو چھوڑ دیا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد آیا کہ میں فلاں قبیلے کے بکریوں کی چوری کروں جا کر، جیسے وہاں پہ معاشرت تھا۔ پھر خیال آیا رات کو
اگر میں نے چوری کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا تو یہ بھی حد ہے، اس کی حد بھی بڑی سخت ہے، ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اور اگر میں نے جھوٹ بولا تو نبی صید کی خلاف ورزی ہو جائے گی، چوری کرنا بھی چھوڑ دیا۔ کچھ عرصے کے بعد حاضر ہوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی رہنمائی میں صرف جھوٹ چھوڑنے سے میرے سارے گناہ ساری چھوٹ گئے، سب گناہوں سے میں نے توبہ کر دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارا معاشرہ بھی اگر اس لیے نبی کے وسلم نے فرمایا، ایک بڑی پیاری حدیث ہے شعب الایمان میں، امام بہقی نے نقل کی ہے، حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی یہ فرماتے ہیں کہ قیل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول المؤمن خبانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی مومن جو ہے وہ بخیل ہو سکتا ہے، وہ بزدل ہو سکتا ہے؟ قال نعم، میں ہاں، ایک مومن جو ہے وہ بزدل ہو سکتا ہے۔ فقیل له یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول المؤمن بخیل، کیا کوئی مومن کنجوس بخیل بھی ہو سکتا ہے؟ قال نعم، میں ہاں، ہو سکتا ہے۔ فقیل له یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول المؤمن کذاب، قال اللہ، فرمایا یا رسول اللہ کوئی مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ مومن جو ہے یہ شہادت حق کے منصب پر فائز ہے، اس نے حق کی شہادت پیش کرنی ہے، اگر اس کی زبان جھوٹ سے ملوث ہوگی تو حق کیا پیش کرے گا؟ فرمایا کہ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اب یہ ہے کہ اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ، حضور سے ہم عشق رسول کے دعوے کرتے ہیں، محبت کے دعوے کرتے ہیں، ہماری زندگی کا آپ اسسمنٹ کریں کیا ہے؟ جگہ جگہ ہماری تجارت، ہماری معیشت، ہمارا روزگار جھوٹ سے ملوث، اور اس کی خصاصیت کا اندازہ لگائیں ذرا جھوٹ کا۔ ایک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ کسی بچے کے ساتھ بھی ٹال مٹول کی جھوٹ نہیں بول سکتے۔ ہم روزانہ جھوٹ بولتے ہیں بچوں کے ساتھ، آپ لطیفہ گوئی میں بھی، مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بول سکتے، یہ حضور کی سیرت ہے۔ اگر آپ کو حضور سے محبت ہے تو آپ کو آپ کی سیرت اپنانی پڑے گی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں بچہ تھا 7-8 سال کا، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے۔ کہتے ہیں کہ بچوں کی عادت ہوتی ہے وہ بھاگ بھاگ کر باہر جاتے ہیں اور مائیں ان کو روکتی ہیں۔ کہتے ہیں میں بھاگ کر دروازے سے باہر جانے لگا تو میری ماں نے پیچھے سے آواز دی، عبداللہ ادھر آؤ، میں تمہیں ایک چیز دیتے ہوں۔ کہتے ہیں میں اس لالچ میں واپس آ گیا، حضور سامنے بیٹھے، میں یہاں کھڑا ہوں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں سے پوچھا کہ تو نے اس بچے کو دینے کا کیا وعدہ کیا ہے؟ اس نے یا رسول اللہ میرے گھر میں صرف کھجوریں ہیں، اور میں کہ اس کو جو کچھ تو نے وعدہ کیا دو، ورنہ یہ عمل بھی تمہارا جھوٹ کے زمرے میں لکھا جائے گا۔ یعنی بچے کے ساتھ آپ ٹال مٹول بھی نہیں کر سکتے، غلط بیانی بھی نہیں کر سکتے۔ ہمارے ہاں تو اس کو ٹرہانے کے لیے کئی سارا دن ہم جھوٹ بولتے رہتے ہیں اس کے ساتھ، اور پھر یہ ہے کہ ہنسی مذاق میں تو اکثر ہم جھوٹ بولتے ہیں۔ نبی کی سیرت یہ بتاتی ہے کہ لطیفہ گوئی میں بھی، ہنسی مذاق میں بھی آپ جھوٹ نہیں بول سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بڑھی آئی، کہنے لگی یا رسول اللہ دعا فرمائیں میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ فرمایا کوئی بڑھیا جنت میں داخل نہیں ہوگی۔ اب وہ بڑھیا بڑی پریشان ہوئی، روتی جلاتی ہوئی گھر گئی، پھر حضور نے بلوایا۔ میں بات یہ ہے کہ جنت میں جو لوگ جائیں گے سارے 18 سال کی عمر میں، عالم شباب میں ہوں گے، جوان ہوں گے، بڑھاپے کی حالت میں داخل نہیں ہوں گے آپ۔ یعنی اگر آپ نے حضور نے لطیفہ بھی سنایا یا کچھ مذاق بھی کیا اس میں سچ فرمایا ہے، جھوٹ نہیں ہے۔ لہذا ہمارے لیے سب سے مقدم ترین چیز یہی ہے کہ ہم اپنی سیرت میں، ہم اپنے معاملات میں جھوٹ سے کا سہارا نہ لیں۔ اپنے پوری زندگی کے شعبہ جات میں، خواہ وہ معاشرتی اور سماجی شعبہ ہو، خواہ وہ تدریسی اور تعلیمی شعبہ ہو، خواہ وہ عدالتی وکالتی شعبہ ہو، خواہ وہ تجارتی اور معاشی شعبہ ہو، جتنے بھی شعبہ جات زندگی کے ہیں، ہم جھوٹ کا سہارا نہ لیں، اس میں سچ بولیں۔ آپ دیکھیں گے اس کی برکات کتنی نازل ہوتی ہے۔ پھر یہ ہے کہ ہمارے ہاں اگر آپ ایک سیرت کے پہلو کو آپ اپنا لیں، ایک قوم کی حیثیت سے، ایک امت کی حیثیت سے، پاکستانی قوم کی حیثیت سے یاد کر لیں کہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے۔ آپ کو علم ہے کہ آپ کے جو جرائم کی تفتیش کرنے والی ایجنسیاں ہیں،
آپ کی پولیس ہے، اسپیشل برانچ ہے، FIA ہے، FBI ہے، اینٹی کرپشن ہے، نیب ہے، یہ سارے کے سارے ادارے جو ہیں ان پہ آپ کے بجٹ کا 22% خرچ ہوتا ہے۔ 22% آپ کے ٹوٹل بجٹ کا جو اخراجات ہیں ان جرائم کی تفتیشی ایجنسیوں پر خرچ ہو رہا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا 21-22 کا جو بجٹ ہے وہ 8400 بلین تھا، 22% اس کا جو بنتا ہے وہ 12.32 بلین ڈالر بنتا ہے۔ آپ نے دریائے سندھ پر اپنی بجلی کے لیے، آپ کو پتہ ہے کہ ملک کے اندر بجلی کی کمی ہے، ایک بادشاہ ڈیم بنا رہے ہیں، 4800 میگا واٹ بجلی پیدا کرے گا۔ ٹوٹل جو اس پہ خرچ آ رہا ہے اس کے انفراسٹرکچر پر، سپر اسٹرکچر پر، اوور آل پوری کمپنی پر صرف 12 بلین ڈالر۔ اللہ کے نبی کی ایک سیرت اپنا لیں، ایک قوم کی حیثیت ہے کہ ہم نے جھوٹ نہیں بولنا، آپ کو ان ایجنسیوں کی ضرورت نہیں رہی۔ یہ 22% بجٹ جو ہے آپ کا بچ سکتا ہے، اور ہر سال ایک بادشاہ ڈیم کے برابر ڈیم بنا سکتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ کالاباغ ڈیم کی جب فیزیبلٹی تیار ہوئی، اگر یہ کالاباغ ڈیم آپ بنا لیتے 250 ایکڑ رقبہ جو ہے انٹیریئر پنجاب کا، جو کلچریبل لینڈ ہے، قابل کاشت زمین ہے، وہ زیر کاشت آتی، تو آپ کو پھر ٹماٹر اور پیاز جو ہے باہر سے نہ منگوانے پڑتے، یہ سرپلس آپ کے پاس پروڈکشن ہوتی ہے، برآمد کرتے ہیں آپ۔ اللہ کے نبی کی ایک سیرت پر ایمان لے آئیں، اس کو اپنا لیں، آپ دیکھیں گے اس کی برکات کتنی ہیں۔ ایک بات پر، اللہ کے نبی کی سیرت کے ایک پہلو پر ایمان لانے سے اللہ کی اتنی برکات نازل ہوتی ہیں، پھر اللہ کے نبی کے پورے نظام کو نافذ کر دیں، پھر تو یہ معاشرہ آپ کا جنت نظیر بن سکتا ہے۔ یہ معاشرہ جو ہے، یہ تفتیشی جتنی ایجنسیاں ہیں، اس دور میں کہاں تفتیشی ایجنسیاں تھیں؟ ایک عورت آتی ہے، کہتی یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، مجھ سے زنا کا ارتکاب ہو گیا ہے، مجھے پاک کیجیے۔ کون سی ایجنسی نے اس کو پکڑا؟ کون سی اسپیشل برانچ نے اس کی تفتیش کی؟ وہ اسپیشل برانچ اللہ کے نبی کی سیرت، اللہ کے نبی کی تعلیمات، وہ نظام جو تھا جس نے وہ معاشرہ تیار کیا۔ ایمان بالآخرت، پرنسپل آف اکاؤنٹیبلٹی پہ ایک معاشرہ قائم ہوتا ہے، اور عورت خود آ کر ایکنالج کرتی ہے، یا رسول مجھے پاک کر دیجیے۔ اور جب حضور نے 4 گواہیاں لے لیں، حدیث آپ جانتے ساری، 4 گواہیاں جب لے لیں آپ نے، اس کے بعد فرمایا اچھا، کہنے لگی حضور میں حاملہ بھی ہوں، فرمایا حمل کے بعد آنا۔ جب حمل کے بعد دوبارہ آئی، بچہ گود میں لیے ہوئے ہیں، پھر بچہ گود میں لیے، حضور نے فرمایا کہ بچے کا کیا گناہ ہے؟ جب بچہ روٹی کھانے کے قابل ہوا، جب رضاعت کا پیریڈ ختم ہوگا تو پھر آنا، پھر 2 سال کے بعد پھر دوبارہ حاضر ہوئی۔ آپ اندازہ لگائیں، ایسا ماڈل معاشرہ، ایسی مثال پوری دنیا میں کسی قوم میں آپ کو نہیں ملے گی۔ اس کو پتہ تھا اتنی سخت سزا ہے اس چیز کی کہ مجھے زمین میں گاڑ کر پورا معاشرہ پتھر مار مار کے ہلاک کر دیں گے، اتنی اذیت ناک سزا۔ اس کے باوجود وہ پہلے بھی آتی ہے، اکنالج کرتی ہے، پھر جب حمل ختم ہو جاتا ہے، بچہ پیدا پھر آتی ہے، پھر 2 سال بعد پھر آتی ہے۔ یہ ہے تفتیشی نظام اللہ کے نبی نے جو معاشرہ قائم کیا تھا۔ آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب نے جب وہ اقتدار میں آئے تو میں نے 2 دفعہ ان کی تقریر سنی، انہوں نے کہا ہم پاکستان کو ریاست مدینہ کی طرز پر اس کا نظام قائم کریں گے۔ میں نے خود سنا۔ ابھی کچھ عرصے کے بعد ہم نے دیکھا کہ آپ کے شہر لاہور میں، آپ کے مال روڈ پر ہماری خواتین نے غیر ساتر لباس پہنے ہوئے، پوسٹر اٹھائے ہوئے، اس میں لکھا ہوا تھا کہ میرا جسم میری مرضی، مجھے اپنے باپ کی غلامی سے آزادی دلائی جائے، یہ پوسٹر پہ لکھا ہوا تھا۔ ارے کیا یہ ریاست مدینہ کی معاشرت ہے؟ یہ معاشرتی نظام جہاں ریاست مدینہ کا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں، آیت المنافق کے ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں، ذا کذب ذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اگر اس کے پاس امانت آ جائے تو اس میں خیانت کرے۔ کیا منافق کی 3 نشانیاں ہم پر نہیں نافذ ہوتی؟
اللہ کے نبی نے ایک سیرت بیان فرمائی ہمارے سامنے، اور پھر یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذاتی زندگی جو ہے، حضور سے محبت کا تقاضا دیکھیں، اپنی ذاتی زندگی میں نبوت سے پہلے بھی نبوت سے بعد بھی حضور کی زبان پر کبھی جھوٹ نہیں آیا۔ جھوٹ آ بھی کیسے سکتا تھا جن کے بارے میں اللہ کا قرآن کہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، پھر نبی کے زبان سے جو بات نکلتی ہے وہ حق نکلتی ہے، وہی اللہ ہی نکلتی ہے۔ پھر یہ ہے کہ بڑا ابن حشام نے بڑا پیارا واقعہ لکھا ہے کہ حضور کی نبوت کے اعلان کے پہلے کی بات ہے کہ کعبہ شریف جو ہے طوفان کی وجہ سے اس کی دیواریں گر گئی۔ آسرا روز کی تعمیر شروع ہوئی، جب تعمیر شروع ہوئی شام کے کاریگر بلائے گئے، سارے قبائل نے اپنا حصہ ڈالا۔ جب 4-5 فٹ کے فاصلے پر اس کی تعمیر آئی تو سوال یہ پیدا ہوا کہ یہ جو حجر اسود ہے اس کا اعزاز کون حاصل کرے گا، اس کو اپنی جگہ پر تنصیب کے لیے کون قبیلہ جو ہے اس اعزاز کو حاصل کرے گا۔ قبائل کے اندر مابین لڑائی شروع ہوئی۔ ابن حشام نے لکھا ہے کہ 5 دن تک لڑائی جاری رہی زبانی کلام، عین ممکن تھا کہ تلواریں نکل آتی اور بیت اللہ شریف کا حرم جگہ جو ہے خون سے آلودہ ہو جاتی۔ بنو مخزوم کے سردار نے کہا کہ دیکھو کل صبح جو سب سے پہلے حرم میں آئے گا وہ آپ کا آخری فیصلہ دینے والا ہوگا، اس کا فیصلہ ہر قبیلوں کو منظور کرنا ہوگا، بس دیکھیں کل کون سب سے پہلے آتا ہے۔ اب اتفاق دیکھیے، کل صبح سب سے پہلے حضور سرور کائنات تشریف لاتے ہیں، اور جب سارے قبیلوں نے دیکھا کہ آگے محمد کھڑے ہیں تو ابن حشام نے تو الفاظ بھی نقل کیے، کہتے ہیں کہ حاذا الامین رضینا حاذا محمد و صادق الامین۔ یہ الفاظ تھے کفار کے۔ ابھی حضور نے نبوت کا اعلان نہیں کیا، 35 سال کی عمر ابھی آپ کی، نبوت سے پہلے کی بات۔ پورا معاشرہ جو ہے، پورے قبائل جو ہیں حضور کو صادق و امین کہہ رہے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے بھی کبھی زبان پہ جھوٹ نہیں۔ حضرت خدیجہ کے نکاح کے حوالے سے آپ جانتے ہیں، سیرت کا مطالعہ کیا ہوا ہے، سب سے پہلی آپ کی زوجہ مبارکہ حضرت خدیجہ تھی۔ ان کے نکاح کے ساتھ اس کا فلسفہ کیا تھا، حکمت کیا تھی، کس طرح نکاح ہوا؟ آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ کی عمر 25 سال کی ہوئی تو حضرت خدیجہ مکے کی امیر ترین خاتون تھی۔ جہاں یہ امیر ترین بھی تھی، اللہ کی شان دیکھیں کہ حسین ترین بھی تھی۔ ہر اعتبار سے اللہ نے ان کو بڑی اوصاف سے نوازا تھا۔ اب انہوں نے اس وقت مزاربت کی بنا پر تجارت ہوتی تھی، حضور کو مال تجارت دیا گیا کہ شام لے جائیں، اور ساتھ آپ نے اپنا غلام میسرہ غلام ساتھ دیا کہ محمد کے شب و روز سٹڈی کرو۔ آپ کو پتہ ہے کہ مکے سے شام جو ہے 40 دن کا، 40 دن جانے کے لیے، 40 دن آنے کے لیے، یعنی تقریباً 2.25 ماہ کا فاصلہ تھا یہ، اور وہاں مہینہ رہے بھی ہوں گے، صاحب سے اپنا مال بیچا ہوگا، مال خریدا بھی ہوگا، یعنی 3-4 ماہ تک جو حضرت خدیجہ کا غلام میسرہ ہے حضور کے شب روز سٹڈی کرتا ہے، دیکھتا ہے، حضور کی سیرت کا مطالعہ کرتا ہے۔ جب واپس آتا ہے تو اللہ کی شان دیکھیے کہ مال تجارت سے منافع بے شمار ہوتا ہے۔ حضرت خدیجہ بے حد انتہا متاثر ہوئی کہ پہلے جب میں لوگوں کو بیچتی تھی اتنا منافع نہیں آتا تھا، لیکن محمد دیکھے کتنا منافع آیا ہے، میری خلاف توقع۔ پھر میسرہ نے جو رپورٹ دی، ابن حشام نے لکھا ہے، اس نے کہا کہ میں نے 4 ماہ تک محمد کے شب و روز دیکھے، محمد کی زبان پر کبھی جھوٹ نہیں آیا، اور دیکھیں جو اس کے پاس مال ہوتا تھا وہی مال بیان کرتا تھا، مارکیٹ میں وہی مال بیان کرتا، اور جب مال کو دیکھا جاتا وہی ہوتا جو حضور کی زبان پہ تھا۔ کہتے ہیں ایسا دیانتدار شخص میں نے دیکھے۔ حضرت خدیجہ نے اس وقت فیصلہ کر لیا اگر میرا کوئی شریک حیات ہو سکتا ہے تو محمد ہو سکتا ہے۔ دیکھیے وہ امیر ترین خاتون تھی حضرت خدیجہ، امیر ترین خاتون تھی۔ بڑے بڑے رئیس زادوں نے، بڑے بڑے نوابوں نے، بڑے بڑے امیر زادوں نے، بڑے بڑے سرداروں نے ان کو نکاح کا پیغام بھیجا تھا، لیکن اگر انہوں نے کسی کو شریک حیات بنایا ہے، وہ شخص جو یتیم پیدا ہوتا ہے، جس کے سر پر والدہ کا سایہ بھی نہیں ہے، نہ کوئی بہن ہے، نہ کوئی بھائی ہے، نہ مال ہے، نہ دولت ہے، بے سہارا ہے۔ اگر خدیجہ کو شریک حیات پسند آیا ہے تو ایسا شخص آیا ہے جو دیانتدار ہے،
جس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ یعنی نبوت سے پہلے کی بات۔ اور جب حضور کی نبوت کا اعلان ہو جاتا ہے تو قرآن حکیم کہتا ہے کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكُمُ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی اپنے قبیلے کے لوگوں کو، اپنے رشتہ داروں کو دعوت دیں توحید کی، دین کی۔ چنانچہ سیرت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر چڑھ جاتے ہیں، اور اس وقت رواج یہ تھا کہ جب کوئی ایمرجنسی ہوتی، کوئی ہنگامی صورتحال ہوتی، تو کسی اونچی جگہ پر کوئی بندہ چڑھ جاتا اور یا صباحا ہو یا صباح ہو کی پکارتا۔ چنانچہ حضور نے فرمایا کہ چلو میں بھی یہ طریقہ اپناتا ہوں۔ آپ کوہ صفا پر چڑھ گئے، یا صباحا ہو یا صباحا ہو۔ لوگ سارے حیران ہیں کہ عرب کا سچا ترین شخص کیا اعلان کرنے والا ہے، کوہ صفا پر چڑھ کر پکار رہا ہے، کیونکہ ایمرجنسی صورتحال کے لیے کہا جاتا تھا۔ سارے مکے کے لوگ وہاں جمع ہو گئے۔ حج کرنے والے لوگ جانتے ہیں کہ صفا کی پہاڑی کعبے کے بالکل قریب ہی ہے، وہاں سارے مکے کے لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ اور حضور نے فرمایا کہ اے لوگوں، اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ کوہ صفا کے پیچھے سے ایک لشکر جو ہے تم پر حملہ آور ہونے والا ہے، تو کیا تم میری بات کو سچ مان جاؤ گے؟ انہوں نے کہا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا بچپن بھی ہمارے سامنے گزرا، آپ کا لڑکپن بھی ہمارے سامنے گزرا، آپ کی جوان بھی میرے سامنے گزری، 40-45 سال کا عرصہ شب و روز آپ کے ہمارے سامنے گزرے ہیں، آپ کی زبان سے ہم نے کبھی جھوٹ نہیں سنا۔ اگر آپ کہتے ہیں کوہ صفا کے پیچھے سے کوئی لشکر آ رہا ہے تو سچی بات ہوگی۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص دوسرا اٹھا کہنے لگا، محمد آپ عرب کے سچے ترین انسان ہیں، آپ کے 40-45 سال زندگی ہمارے سامنے ہے، خدا کی قسم اگر ہم کوہ صفا پر چڑھ کر آپ کی بات کی تصدیق کے لیے دیکھیں کہ کوئی لشکر تو نہیں آ رہا تو ہم سمجھیں گے ہماری آنکھیں دھوکہ کھا سکتے ہیں، محمد کی زبان جھوٹ نہیں بول سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے بھی نبوت سے بعد میں بھی کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ حضور سے محبت کا تقاضا یہی ہے۔ دیکھیے جب شاہ روم کو آپ نے خط لکھا، آپ کو پتہ ہے کہ 6 ہجری کے بعد جب صلح حدیبیہ ہوتی ہے تو آپ نے تمام حکمرانوں کا خطوط لکھے، ایک خط آپ نے شہنشاہ روم کو لکھا۔ اس وقت اتنا بڑا جشن تھا، اتنا بڑا یہ جشن تھا شام کے بیت المقدس کے اندر کہ وہ صلیب ان کے عقیدے کے مطابق جس پہ مسیح علیہ السلام کو مصلوب کیا گیا تھا، وہ صلیب ایرانی لے گئے تھے۔ جب رومیوں کو فتح آئی تو وہ صلیب واپس آئی۔ اس صلیب کو بہت بڑے چرچ میں نصب کرنا تھا، اتنا بڑا جشن تھا عیسائیت کا۔ دنیا عیسائیت کے بڑے بڑے حکمران، بڑے بڑے پادری، پوپ، اسقف اعظم سارے وہاں موجود ہیں۔ اور اسی وقت شہنشاہ کون مکان کا خط بھی پہنچ جاتا ہے، دعوت کا خط بھیا قلبی لے کر آتے ہیں۔ تو جب اس نے ترجمان سے ساری باتیں سنی، اس خط کے مناظرات پڑھے، تو کیسر روم نے کہا کہ اس علاقے سے اگر کوئی تاجر آئے ہوں تو ان کو پیش کیا جائے۔ چنانچہ اتفاق دیکھیے، اتفاق ہے نبی کے صداقت کی دلیل دیکھیے کہ اس وقت اگر کوئی عرب کے تاجروں میں سے کوئی شخص موجود تھا تو حضور کا بدترین دشمن موجود تھا، ابو سفیان آیا۔ ابو سفیان کے ساتھ 30 مزید تاجر موجود تھے وہاں پہ۔ باقی ابو لہب، ابو جہل جو تھے یہ تو ویسے دشمن تھے قبائلی عصبیت کی وجہ سے، اصل دشمن تو ابو سفیان تھا۔ کون سی جنگ ہے جس میں نبی کے خلاف ابو سفیان نے لڑا؟ اگر کوئی وہاں پہ موجود ہے نبی کی صداقت کی دلیل کی کوئی ویریفائی تصدیق کرنے کے لیے، تو حضور کا انتہائی دشمن ابو سفیان موجود، وہ دربار میں حاضر ہو جاتا ہے۔ تو صحیح بخاری میں یہ سارا واقعہ ہے، سوال و جواب موجود ہے۔ تو ایک سوال اس نے یہ پوچھا، اس نے کہا کہ جس شخص نے یہ نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس نے کبھی جھوٹ بھی بولا ہے؟ آپ یہ بتائیں کہ 40 دن جانے 40 دن آنے میں 3 مہینے کا سفر ہے، حضور وہاں موجود نہیں ہے۔ دیکھو ایک عرب کی حیثیت سے وہ کہہ سکتے ہیں کہ سامنے موجود ہو رواداری کے لیے۔ حضور مکے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ابو سفیان مدینے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ابو سفیان 30 تاجروں کے ساتھ کھڑا ہے ساتھ۔
اور یہ سوال اٹھاتا ہے، کیسر روم اٹھاتا ہے کہ کیا اس شخص نے کبھی جھوٹ بولا ہے؟ ابو سفیان کہتا ہے کہ شہنشاہ معظم، وہ شخص میرا قریبی رشتہ دار بھی ہے، اس کے پیدائش سے لے کر آج تک 50 سال ہو چکے ہیں، میں نے اس کا شب و روز کو دیکھا ہے، اگرچہ میں اس کا سخت ترین دشمن بھی ہوں، لڑائی میں سخت کی ہے، لیکن محمد کی زبان سے بھی میں نے جھوٹ نہیں سنا۔ تو اس کے الفاظ بخاری شریف کے الفاظ ہیں، اِن یکم ما تقول حقا فإنہ نبی۔ کیسر روم نے کہا کہ جو کچھ تم کہتے ہو اگر یہ سچ ہے تو وہ یقیناً نبی ہے۔ فرمایا کہ وہ دن دور نہیں ہے جب میرے قدموں کے نیچے زمین جو ہے اس محمد کی سلطنت میں شامل ہوگی۔ وَلَيَبْلُغَنَّ مَا قَدَمَ تَحْتِي، فرمایا کہ میرے قدموں کے نیچے جو زمین ہے ایک وقت آنے والا ہے کہ محمد کی حکومت میں شامل ہو۔ ہم اندازہ لگائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا اندازہ لگائیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑی پیاری حدیث ہے، حضور کے انتہائی ذہین و فطین صحابی تھے، اتنے ذہین تھے، اتنا ان کا حافظہ تھا کہ ضرب المثل ان کا حافظہ تھا۔ عبداللہ بن عمر بن عاص، حضرت عمر بن عاص کے بیٹے، نوجوان ہیں، حضور کی خدمت میں ہر وقت رہتے ہیں، اور آپ کا کام کیا تھا کہ حضور کی زبان سے جو بات نکلتی وہ لکھتے جاتے تھے۔ اب قریش کے جو سردار تھے، بڑے بڑے بزرگ تھے، انہوں نے کہا عبداللہ، کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں ہوتے ہیں، کبھی خوشی کی حالت میں، تو ساری باتیں لکھتا جاتا ہے، نہ لکھا کرو۔ حضرت عبداللہ نے کہا ان کی باتیں سونے کی بجائے میں براہ راست اتھارٹی کے پاس کیوں نہ جاؤں؟ حضور کے پاس حاضر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے قریش کے بزرگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کبھی حضور جو ہے خوشی کی حالت میں ہوتے ہیں، کبھی ناراضگی کی حالت میں ہیں، تم ہر باتیں لکھتے جاتے ہو، نہ لکھا کرو۔ حضور کے پیچھے بیٹھا کرتے تھے، بالکل ساتھ تھے، جو حضور زبان سے نکلتا وہ لکھ لیا کرتے تھے۔ اتنا شوق تھا ان کو اللہ کے نبی کے ارشادات کو نقل کرنے کا۔ تو یہ بخاری شریف کے الفاظ ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ عبداللہ، اکتب والذی نفسی بیدہ ما یخرج منہ الا حق، قسم ہے اس ذات کی قدرت میں میری جان ہے، اس زبان سے جو کچھ نکلتا ہے حق نکلتا ہے، لکھ لیا کرو۔ اللہ کے نبی نے ساری کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ علامہ اقبال کی بات سنا کر درس ختم کرتا ہوں۔ علامہ اقبال سے کسی نے پوچھا کہ علامہ صاحب آپ نے فلسفہ پڑھا ہے، فلسفہ پڑھایا ہے، فلسفہ کے استاد بھی رہے، آپ کا جو پی ایچ ڈی کا تھیسس ہے وہ بھی فلسفیانہ تھا، دا ڈیولپمنٹ آف میٹا فزکس ان پرشیا، تو آپ جرمن میں، انگلینڈ میں سارے رہے، فلسفے پڑھتے رہے، کیا اللہ تعالیٰ کے وجود کی تصدیق کے لیے کوئی فلسفیانہ بنیاد بھی ہے؟ آپ کو پتہ ہے فلسفہ کس کو کہتے ہیں؟ فلسفہ عقلی استدلال پر مبنی علم کو کہتے ہیں۔ کیا عقل کے دائرے میں اللہ کا وجود آ سکتا ہے؟ ہم عقل کی بصیرت کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ کا وجود موجود ہے؟ بڑا مشکل کو حاصل ہے۔ علامہ اقبال نے کہا دیکھو، وہ شخص جس کا ذاتی دشمن بھی کہے کیسر روم کے دربار میں کوئی جنگ ایسی نہ تھی جس میں ابو سفیان محمد کے مقابلے میں نہ آیا، اور وہاں پہ وہ اتنا بڑا جشن، بڑے بڑے پادری، بڑے بڑے حکمران موجود ہوں، اس دربار میں اس نے کہا کہ محمد نے کبھی جھوٹ بولا ہے؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ 52 سال ہو گئے ہیں میں نے محمد کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں سنا۔ میں اگر اس کا دشمن، سخت دشمن یہ کہتا کہ محمد نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اگر وہ کہتے خدا ہے تو ماننا پڑے گا خدا ہے، اور یہی فلسفہ بنیاد ہے اللہ کے وجود پر ایمان کی، یہی فلسفہ بنیاد۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ واقعہ آپ دیکھیں، آپ کی دیانت کا، امانت کا، جب ہجرت کے وقت 11 آدمی بہترین شمشیر زنی کرنے والے، اور دارالندوہ میں یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ محمد کا آخری دفعہ آپ کو شہید کر دی، قتل کر دیا جائے، اور کوئی اس کا حل نہیں۔ آپ کے کاشان نبی کا رات کو، آدھی رات کے بعد انہوں نے گھیراؤ کر لیا کہ حضور کو قتل کرنا ہے۔ اب دیکھیں ذرا سیرت اور کردار کی بلندی دیکھیں ذرا۔
اس وقت کیا کسی کو ہوش ہوتی ہے؟ 11 آدمی تلواریں لیے ہوئے باہر آپ کے کھڑے ہیں آپ کو قتل کرنے کے لیے، اور کس بات کی آپ کو فکر تھی؟ حضرت علی سے فرماتے ہیں کہ علی میرے بسترے پر لیٹ جاؤ، یہ میری امانتیں ہیں، فلاں فلاں کافر کی، فلاں مشرک کی، سویرے ان کو واپس کرنی ہے۔ ارے مغرب کا فلسفہ وہ کہتا ہے کہ all is fair in love and war، لو اینڈ وار سب کی فیئر ہے۔ محمد کی سیرت یہ نہیں کہتی، فرماتے ہیں کہ all is right، everything is right، ہر وقت رائٹ، سچائی اور صداقت۔ اس وقت فکر اگر ہے فرمایا کہ فلاں مشرک کا یہ دینار ہے، فلاں مشرک کے یہ درہم ہے، فلاں مشرک کے یہ سونا یہ چاندی ہے، علی اس کو واپس کر کے مدینے آ جانا۔ کیا اس وقت اگر حضور حالت جنگ میں تھے اور دشمن حضور قتل کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن اگر فکر تھی آپ کی دیانت اور امانت کی فکر تھی۔ اتنی دیانت اور امانت کی سیرت کی مثال جو ہے پوری دنیا میں، دنیا کسی لیڈر میں آپ کو نہیں ملے گی جو محمد عربی میں تھی، اور یہی حضور کے ساتھ محبت کا تقاضا ہے۔ اگر ہمیں حضور کے ساتھ محبت ہے، عشق ہے، تو حضور کی سیرت کو اپنانا پڑے گا۔ اگر ہم حضور کی سیرت کے اس پہلو کو اپنا لیں تو آپ کا یہی معاشرہ جو ہے، یہی پاکستان جو ہے جنت نظیر معاشرہ بن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے اور آپ کی سیرت کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔